الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور الرحیم کا جس رب العالمین کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں روز محشر اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حصول برکت کے لیے آقا علیہ السلام کی دو احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک دن ہم صحابہ اکرام بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک دوست نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا رتبہ عطا فرمایا اور ان کو صفی اللہ کا خطاب دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ دوسرا دوست بولا تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا رتبہ عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل ارشاد فرمایا۔ تیسرا دوست بولا تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑا رتبہ عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا، اور ذبیح اللہ کا لقب انہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ چوتھا دوست بولا تو اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے ان کے بڑے درجات ہیں، مگر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا رتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمۃ اللہ کا لقب ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، ہاں بالکل وہ ایسے ہی ہیں۔ پھر فرمایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، بالکل وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، بالکل وہ ایسے ہی ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کی تصدیق آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دی، اور ہمارے لیے بھی یہی ایمان کا حصہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کی تصدیق ہم آقا علیہ السلام کی تصدیق پر کرتے ہیں، ورنہ ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، بس ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی آئے تھے، ہم نے مان لیا کہ وہ نبی آئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ، وہ ایسے ہی ہیں، ہاں مگر سن لو الا وانی حبیب اللہ، وہ سارے اپنے اپنے مقام پر ہیں مگر میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا صفی اللہ کا مقام بھی نیچے ہے، خلیل اللہ بھی نیچے ہیں، ذبیح اللہ بھی نیچے ہیں، کلیم اللہ بھی نیچے ہیں، روح اللہ بھی نیچے ہیں، تمام انبیاء کرام کا درجہ نیچے، تیرے اور میرے نبی کا مقام سب سے اوپر۔ فرمایا الا وانی حبیب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ولا فخرا، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، میں اس بات پر کوئی غرور نہیں کرتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے کا جو علم ہوگا، جو جھنڈا ہوگا، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ دو فرمائے کہ سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، میری شفاعت کے بعد رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا،
قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، چھوٹے معصوم بچے والدین کی شفاعت کریں گے، سارے نیک اعمال شفاعت کریں گے، بندوں کی نماز شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کرے گا، حج شفاعت کرے گی، سب کچھ شفاعت بعد میں ہوگی، سب سے پہلے شفاعت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی شفاعت کی خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ شفاعت سب سے پہلے کروں گا بھی میں، اور سب سے پہلے شفاعت قبول بھی میری ہی ہوگی، باقی سب کی شفاعت بعد میں قبول ہوگی، سب سے پہلے شفاعت فرمایا میری ہی قبول ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، فرمایا اس دن سب سے پہلا میں بندہ ہوں گا جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جنت کے قریب بھی کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس دروازے کو میرے لیے ہی کھولے گا، جنت بھی حضور کے لیے۔ فرمایا کہ جنت کا جو دروازہ ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے ہی کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے اس میں داخل فرمائے گا، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوں گے، یہ بڑی خاص نقطے والی بات ہے، بندے کو کسی بات کا پر کوئی وڈیائی نہیں کرنی چاہیے، کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا ہوں، اتنا بڑا میرا کاروبار ہے، یا میں زمیندار ہوں، یا میں تاجر ہوں، میں امیر ہوں، اس بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن میرے ساتھ جو مومن پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ فقیر ہوں گے اور غریب ہوں گے، ان کی مالی حالت دنیا میں کم تر ابتر ہوگی، مگر ان کا کردار، ان کا مجھ پر ایمان اس درجے پر ہوگا، وہ فقیر اور مسکین غریب ہوں گے مگر مومن کامل ہوں گے، اور قیامت کے دن فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ولا فخرا، اور اس بات پر فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ اب دوسرا واقعہ سماعت فرما لے، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 10 سال ہوگی یا 12 سال ہوگی، اور آقا علیہ السلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف نکلے تجارت کے لیے۔ ابو طالب نے کہا تھا کہ بیٹا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام 10-12 سال کی طفولیت کی عمر تھی، اور آقا علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ چچا جان میری تو ماں بھی نہیں ہے، میرا والد بھی نہیں ہے، آپ ہی میرے سرپرست ہیں، تو آپ مجھے یہاں پر کیوں اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں؟ میرا دل آپ کے بغیر لگے گا نہیں، ہر وقت تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ مجھے بھی ساتھ قافلے میں شامل کر لیں، میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کچھ اس پیارے انداز میں باادب ہو کر ان کی خدمت میں عرض کیا جب، تو ان کا دل نرم ہو گیا، نرم تو پہلے ہی تھا، پیار تو پہلے ہی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ بہت کرتے تھے اور بڑی شفقت کرتے تھے حضرت جناب ابو طالب۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ آقا علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہ شام کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ رستے میں ایک بحیرہ نامی راہب کا جو گرجا تھا وہ رستے میں پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جب بھی اس کا جہاں سے گزرا کرتے تھے وہ راہب نے کبھی ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کی تھی، کبھی ہمارے ساتھ کلام نہیں کیا تھا، مگر اس دن جب ہم قافلہ لے کر جا رہے تھے اور اس کے گرجے کے قریب پہنچے تو اس کا پہلا جو موڑ تھا رستے میں، ابھی ہم اس پر ہی تھے کہ اس پادری نے اپنی وہ گرجے کی باری کھولی، کھڑکی کھولی، اور اس میں سے اس نے ہمارے قافلے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ غور سے ہمارے قافلے کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک وہ نیچے اترا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتا ہوا ہمارے قافلے کی قریب آ گیا۔ اتنی دیر میں ہم اس موڑ پر پہنچ چکے تھے، ہم نے وہاں پر اپنے جو جانور تھے وہ کھڑے کر دیے، اور یہاں پر ہم نے جناب ان کے جو کچاوے تھے جانوروں کے، اونٹوں کے، وہ ہم نے کھول دیے، اور کھول کر جناب ابھی ہم وہاں پر پڑاؤ کا جو ہے سلسلہ شروع کر ہی رہے تھے، اتنے میں وہ راہب ہمارے پاس آ گیا۔ جب اس نے ہمارے قریب آ گیا، سارے احوال اس نے دیکھ لیے، تو وہ چلتا ہوا محمد مصطفیٰ کے پاس آ گیا۔ ابھی بچپن تھا، 10-12 سال کی عمر ہوگی۔ اس واقعے کو 5 یا 6 کتابیں مستند ہیں، ترمذی شریف میں درج ہے، بہقی شریف میں درج ہے، مستدرک الحاکم میں، مختلف کتابوں بڑے حوالوں کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب وہ آیا آقا علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام 10-12 سال کی عمر تھی، اس نے حضور علیہ السلام کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑ کے اس نے یوں اوپر بازو کیا اور بازو پکڑ کے کہنے لگا
ھذا سید العالمین، کہ یہ جو بچہ ہے یہ عالمین کا سردار ہے، عالمین کا سردار ہے۔ دوسرا لقب اس نے دیا ھذا رسول رب العالمین، کہ تمام عالمین کا جو رب ہے یہ اس کی طرف سے رسول بن کے آیا ہے۔ یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، اور اللہ رب العزت نے اس بچے کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس نے 3 صفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑے کھڑے بیان کر دی۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا معاملہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اتنے بڑے درجے کا مالک ہے؟ ما علمک، تجھے کیسے علم ہوا، یہ بات تجھے کیسے تیرے علم میں آئی؟ وہ سامنے سے جواب دیتا فقال انکم حین اشرفتم من العاقبۃ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کہ میں اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، تم یہ گھاٹی کا موڑ رہے تھے، اور میں نے غور سے دیکھا کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو اس بچے کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ لا یسجدان الا لنبی، یہ جو پتھر اور درخت ہوتے ہیں نا یہ سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو دور سے پہچان لیا، نشانیاں تو ہم پہلے ہی جانتے تھے، ہم نے توریت میں بھی پڑھی ہیں، زبور انجیل پچھلی تمام کتابوں میں پڑھی ہیں کہ ہمارے جو نبی تھے وہ اس نبی کی آمد کی بشارت دیتے چلے گئے۔ جو نشانیاں انہوں نے بیان کی تھی وہ نشانیاں میں نے اس بچے میں دیکھ لی ہیں، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، رسول رب العالمین بنا کے بھیجا ہے، سید العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ نشانیاں بیان کر دیں تو قریش کے جو شیوخ ساتھ تھے ابو طالب کے وہ بڑے حیران ہو گئے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ کردار اور عظمت وہ تو پہلے ہی بچپن میں ہی ظاہر ہو چکا تھا اور دیکھا بھی کرتے تھے لوگ۔ تو اس واقعے کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ یہ سوائے نبی کی کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی اور بھی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، ابھی میں نے اس بچے کو پورا دیکھا نہیں ہے، ایک اور بھی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وَإِنِّي أُعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ، اس کے 2 کندھوں کے درمیان کپڑا اٹھا کے دیکھ لو، ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، خاتم النبیین ہونے کی مہر اس کے 2 کندھوں کے درمیان ثبت ہوگی۔ اس نے یہ نشانی بھی بتا دی، اور یہ نشانیاں بتا کے وہ جلدی جلدی واپس چلا گیا اور کہنے لگا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم نے یہاں سے جانا، یہی قیام کرنا ہے۔ چند گھنٹے گزرے، وہ واپس آ گیا۔ اس دن فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ بہت سارا کھانا پکا ہوا، بھنے ہوئے جناب گوشت وغیرہ جو بھی اس کے پاس تھا وہ پورے قافلے کی دعوت بنا کے لے کے آ گیا۔ وہ کہتے پہلے تو کبھی اس نے ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کی تھی، پہلے تو کبھی ہمارے ساتھ اس نے سلام دعا نہیں کی تھی، مگر اس دن وہ سارے کا سارا وہ کھانا لے کے بھی آ گیا۔ اور جب کھانا لے کے آیا نا تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تو مجھے اپنے احوال بتاؤ، اپنی کیفیت بتاؤ۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ شاید کوئی وحی وغیرہ کی یا کوئی نبوت کی اور نشانی پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات کر دے گا کہ میں پکڑ لوں گا اس کو، حالانکہ سب کچھ پہلے دیکھ تو چکا تھا۔ مگر اس نے کہا کہ تمہیں لات اور عزا کی قسم مجھے اپنے احوال بتاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤں گا سارے احوال مجھے، مگر مجھے ان ذلیل و رسوا ہونے والے بتوں کی قسم نہ دو۔ لات اور عزا کو میں نہیں مانتا، وہ معبودان باطلہ ہیں، مجھے بڑی ان سے کراہت ہوتی ہے، ویسے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مگر ان بتوں کی قسم مجھے دینے کی اجازت نہیں ہے، لات اور عزا کا حوالہ نہ دو مجھے۔ اس نے کہا بس یہی میں پرکھنا چاہتا تھا کہ تیرا بتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ معبودان باطلہ ہیں، میں ان کی خدائی کو نہیں مانتا۔ اس نے ایک اور تصدیق کر لی، اور اس کے بعد جب وہ کھانا وغیرہ لے کے آیا نا تو کہنے لگا کہ یہ کھانا سارا تمہارے لیے ہے، بیٹھو میں تمہاری دعوت ہو رہی ہے۔ تو اتنے میں آقا علیہ السلام جو تھے نا وہ اونٹوں کی طرف، جہاں پر اونٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر چلے گئے۔ اس نے کہا کہ جناب وہ بچہ کہاں ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ وہ اونٹوں کی طرف گیا ہے، اونٹوں کی چراگاہ میں ہے۔ راہب نے کہا کہ انہیں بلا لو۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو اس نے دیکھا، راہب نے کہا
کہ وہ دیکھ لو ایک اور نشانی، بچہ جس رستے سے آ رہا ہے بادل اوپر سایہ کر رہا ہے، یہ بھی اس کے خاتم النبیین ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ بڑی نشانیاں پوچھی اس نے، یہ مختلف کتابوں میں درج ہے مگر میں آپ کو وہ سارا ایک واقعہ بنا کے سنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ بچہ قریب آ رہا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب سامنے آ گئے، میں کہ یہ میں اس کا باپ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو اس کا باپ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے علم کے مطابق اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ فرمایا ہاں تم اس کے سرپرست ہو۔ جب بیٹھ گئے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، اس نے کہا کہ لو میں تمہیں ایک اور نشانی بھی بتا رہا ہوں کہ بچہ آ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، درخت کا سایہ پہلے ادھر تھا، اب درخت نے سایہ اس بچے کے اوپر کر لیا ہے۔ یہ نشانیاں تھیں آقا علیہ السلام کی، جو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر تھیں، اور سابقہ جو راہب وغیرہ تھے ان کے علم میں تھی کہ یہ محمد مصطفیٰ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔